أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 143 نمبر کی آیت تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 144 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک میں نے تم کو تمام لوگوں پر ممتاز کر دیا ہے، تمام لوگوں پر چن لیا ہے، برسالاتی اپنی رسالت کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے، وبکلامی اور اپنے کلام کے ذریعے۔ فخذ ما آتیتک، تو جو میں تم کو دے رہا ہوں اس کو پکڑو، وکن من الشاکرین، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے لکھ دیا تختیوں میں ہر چیز یعنی ہر طریقے کے احکام ہم نے تختیوں میں لکھ دیے، موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، جو نصیحت کے طور پہ تھے اور جس میں ہر شے کی، ہر چیز کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ فخذھا بقوہ، اور ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام کو وہ پکڑ لیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہ کریں کہ وہ شریعت کی رخصتوں پر صرف عمل کریں، اور شریعت کی جو عزیمتیں ہیں، جو شریعت کے وہ کام ہیں جس کو کرنے پر نفس پر مشقت گزرتی ہے، نفس پر بار گزرتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو بہترین احکام کو لے لیں، یعنی شریعت کے جو احکام جہاں جیسا موقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس تورات کی، اس شریعت کو وہ اپنا لیں، اور ایسا نہ کریں کہ اپنی سہولت کے حساب سے شریعت پر عمل کریں، بلکہ جہاں شریعت میں جو حکم جیسا ہے اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تم لوگوں کو فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اب فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا سے ایک مراد تو یہ ہے کہ یعنی اگر تم نے اس شریعت پر عمل نہیں کیا، تورات کی ان تعلیمات کو نہیں مانا، تو تم کو فاسقوں کا جو انجام ہوا ہے، گنہگاروں کا جو انجام ہوا ہے، وہ انجام تم کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ فاسقوں کا گھر تم کو دکھاؤں گا، یعنی فاسقوں کا ملک، ایک ایسی جگہ جہاں فاسقوں کی، نافرمانوں کی حکومت ہے۔ مراد اس سے فلسطین کی سرزمین ہے، ملک شام کا علاقہ ہے، جہاں اس وقت عمالقہ کی حکومت تھی، جو بہت ظالم اور بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا کہ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تم کو فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ ان قریب میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ جائز نہیں ہے۔ انسان مخلوق ہے، خالق کے سامنے اور خالق کے احکام کے سامنے وہ تکبر کرے، یہ بالکل اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اور تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ تکبر جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ حق بات کو دیکھ کر کے اور جان کر کے اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی آیتوں سے ایسے لوگوں کو پھیر دوں گا جو تکبر کرتے ہیں، زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لیں، یعنی اتنے ضدی اور اتنا ان کے اندر ڈھٹائی ہے اور اتنے جری ہیں اللہ کے احکام کے مقابلے میں کہ ہر قسم کی نشانی کو یہ دیکھ لیں تب بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ اور اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا،
اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنے والوں کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے، ایک نفسیات ہوتی ہے کہ جب کوئی اچھی بات ان کے سامنے آتی ہے، کوئی صحیح بات، حق بات ان کے سامنے آتی ہے تو اسے نہیں مانتے، لیکن گمراہی کی کوئی چیز اگر ان کے سامنے آتی ہے تو فوراً اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اسے اپنا لیتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں نیکی جو ہے وہ منہ چھپائے پھرتی ہے اور بدی جو ہے وہ ہر کوئی اس کی طرف لپک رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی نفسیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، گمراہی کا راستہ دیکھیں گے اسے فوراً اپنا راستہ بنا لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور ہماری آیتوں سے غافل تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ان کے اعمال کا، یعنی ان کو جو بھی سزا ملتی ہے ان کے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، جسدن جو کہ ایک بے جان جسم تھا، لہو خوار بس اس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تو ان کے درمیان ایک آدمی تھا سامری نام کا، اس نے قوم کے سونے کے زیورات دھوکے سے مانگے اور ان کو اکٹھا کر کے ان کو تپا کر کے ایک سونے کا بچھڑا تیار کیا، اور پھر اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے سموں کی جو ان کے یعنی جس سواری پر حضرت جبریل علیہ السلام سوار تھے تو اس سواری کے سموں کی نیچے کی مٹی جو اس نے سنبھال کر کے رکھی تھی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، تو اس مٹی کو بھی اس نے شامل کر لیا اس سونے کے بچھڑے میں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اس میں سے ایک عجیب و غریب قسم کی آواز نکلتی تھی، بیل کی آواز نکلنے لگی، تو اس کی وجہ سے سامری نے ان کو یہ باور کرایا اور ان کو یہ سمجھایا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ نعوذ باللہ، سونے کا ایک بچھڑا بنایا اور جس میں وہ مٹی شامل کر دی حضرت جبریل کے سواری کے سموں کے نیچے کی، اور پھر اس کو یہ کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ موسیٰ بھول گئے اور اس سے بات کرنے کے لیے وہ کوہ طور پہ چلے گئے، لیکن حقیقت میں موسیٰ کا معبود یہی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنایا جو بے جان جسم تھا، لہو خوار جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچھڑا نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، ان لوگوں نے اس بچھڑے کو معبود بنا لیا جبکہ یہ ظالم تھے، یعنی اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا کہ ایک بے جان بچھڑے کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، اپنی حرکت پر ندامت ہوئی، ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہم کو معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے کی حالت میں اور افسوس کی حالت میں، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو کہا کہ کتنی بری نمائندگی تم نے کی ہے میرے بعد، کتنی بری تم نے میری جانشینی کی ہے میرے بعد، کتنا برا تم لوگوں نے کام کیا ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم لوگوں نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا؟ جس نے جیسے بہکایا تم بہک گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں جو تورات تختیوں پر لکھ کر کے جو تورات وہ لائے تھے ان تختیوں کو انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، یعنی اس طریقے سے غصے میں ان کے ہاتھوں سے وہ زمین پر گر گئیں کہ ایسا لگا کہ انہوں نے پھینک دیا، حالانکہ ان کا پھینکنا مقصد یا ان کی بے حرمتی کرنا مقصد نہیں تھا، مگر غصے کی حالت میں بے اختیار ہو کر کے، بے خود ہو کر کے انہوں نے وہ تختیاں زمین پر ڈال دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی ہارون کے سر کو انہوں نے پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف کھینچتے ہوئے،
قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. تو حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، حالانکہ دونوں سگے بھائی تھے، لیکن جب ماں کا نام لیا جائے تو انسان کے دل میں محبت جاگ جاتی ہے. حضرت ہارون نے اپنے بھائی کو غصے میں دیکھا تو ماں کا نام لیا، کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، یعنی مجھے وہ ویلو نہیں دی جو ویلو دینی چاہیے تھی. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور یہ سب مل کر کے میرے اوپر اتنے حاوی ہو گئے کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو آپ دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دیجیے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے ساتھ مجھے شامل مت کیجیے. میں ان کے ساتھ، میں نے تو ان کو روکنے کی پوری کوشش کی، میں نے ان کے شرک میں نہ ساتھ دیا اور نہ میں خاموش رہا، لہٰذا ان کے ساتھ آپ مجھے شمار مت کیجیے. یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم تمہارے پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ نہیں آیا جتنا غصہ انہوں نے اپنی قوم کو جب وہ شرک کرتے ہوئے دیکھ لیا تب اتنا غصہ آیا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے یہ اور صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، یہ مستدرک حاکم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380 پر یہ روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم کرے. لیس المعاین کالمخبر، کوئی چیز دیکھنے والا اس کی طرح نہیں ہوتا جس کو خبر دی گئی ہو. دیکھنے والے کی کیفیت الگ ہوتی ہے اور جس کو خبر دی گئی ہو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اخبرہ ربہ عز وجل ان قومہ فتنوا بعدہ، حضرت موسیٰ کو ان کے رب نے خبر دی کہ ان کی قوم ان کے بعد فتنے میں پڑ گئی ہے. فلم یلقی الالواح، لیکن اس وقت تک انہوں نے ان تختیوں کو زمین پہ نہیں ڈالا. فلما رآہم، لیکن جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا، وعاینہم، اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، القی الالواح، تو انہوں نے وہ تختیاں زمین پہ ڈال دیں. تو حضرت موسیٰ کے جب بھائی ہارون نے یہ کہا کہ آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے اور مجھے ان ظالموں میں شامل مت کیجیے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے عذر کو قبول کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے. وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب ان کے رب کا غضب ان کو لاحق ہوگا، ان کے رب کا غضب ان پر نازل ہوگا. اب غضب کس طریقے سے نازل ہوا کہ ان کی جو توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تو اس وقت تک قبول نہیں کی جب تک انہوں نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کر دیا. یعنی اس عمل کی وجہ سے ان کو ان کے گناہ کی، اس گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا مقرر ہوئی کہ تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. اس بات کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں کیا ہے کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، یہی تمہارے رب کے نزدیک تمہاری توبہ ہے. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اور جب تم لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تب اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کا غضب بھی لاحق ہوا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار بھی وہ ہوئے. وکذالک نجزی المفترین، اور جو لوگ اللہ کے دین پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے دین میں نئی نئی حرکتیں نکالتے ہیں، اللہ ان کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے، ہم ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. تو یہ جو بدعتی ہوتے ہیں، جو دین کے اندر بدعات نکالتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت قابل غور ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے دین کے اوپر جھوٹ باندھنے والوں کو اسی انجام سے دوچار کرتے ہیں. اسی لیے امام حسن بصری بڑا پیارا ایک جملہ استعمال کرتے کہتے ہیں اِنَّ ذُلَّ الْبِدْعَةِ عَلَىٰ أَكْتَافِهِمْ، بدعت کی جو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بدعتی کے کندھے پر ہوتی ہے. وَإِنْ حَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَغَلَاتِ وَتَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبَرَازِينَ، اگرچہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے اور شاندار قسم کے کھچر ان کو پوری رفتار سے لے کر کے دوڑتے ہوں، یعنی دنیا میں وہ ہوا سے بات کرتے ہوں، لیکن بدعتی کی جو ذلت ہے نا بدعت کی، وہ ہمیشہ اس کے کندھے پر سوار ہوتی ہے.
تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طریقے سے افطرا پردازوں کو بدلا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جن لوگوں نے غلط کام کیے، برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ کے ذریعے تمام قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شرک اور کفر بھی توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، بدعات بھی توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144 سے لے کر کے 153 تک 10 آیتیں آج ہم نے آپ کے سامنے ان کی تفسیر پیش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 10 آیات میں اہم نکات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اس میں رخصتیں نہیں تلاش کرنی چاہیے کہ کہاں چھوٹ ہے، جہاں چھوٹ ہے وہاں چھوٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر اللہ کی شریعت میں وہ چیزیں جو نفس کے لیے بھاری اور گرا ہیں ان کو چھوڑ کر کے صرف رخصتیں تلاش کی جائیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے جن کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہو۔ تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ تکبر کرنے والوں کے اندر ایک نفسیات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بدی کی طرف لپکتے ہیں اور اچھائی سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر نہ چلنے کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، حبطت اعمالہم، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ بنیاد صحیح نہیں ہے۔ جب تک اعمال کی بنیاد ایمان پر نہ ہو، اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ مشرک کی جو عقل ہوتی ہے وہ کتنی معوف ہو جاتی ہے، کام کرنا بند کر دیتی ہے کہ سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی بنی اسرائیل نے۔ تو شرک جو ہے انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ انسان کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، غصے سے نہیں بچ سکتا۔ غصہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت موسیٰ اتنے بڑے پیغمبر تھے لیکن ان کو بھی غصہ آیا، لیکن کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غصے میں بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں بولتے جو شریعت کے دائرے کے باہر ہو۔ تو غصہ فطری چیز ہے، نبیوں کو بھی غصہ آتا تھا۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اگر کوئی ایسی پوزیشن آ جائے کہ ہم پر جھوٹا الزام لگ رہا ہے، یا ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہمیں اپنا ایکسکیوز پیش کرنا چاہیے، اپنا عذر پیش کرنا چاہیے، تو ایسے موقع پر عذر پیش کرنا چاہیے۔ اور عذر کوئی پیش کرے اور عذر معقول ہو، صحیح ہو، تو اس کے عذر کو، اس کے ایکسکیوز کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے واقعے سے یہ بھی پتہ چلا۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے رحم کی دعا کی، ارحم الراحمین کہہ کر کے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کے جو پیارے نام ہیں، ان ناموں اور ان صفات کے وسیلے کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے، بلکہ مشروع ہے، شریعت سے ثابت ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تکبر سے دور ہونا ضروری ہے۔ تکبر اگر ہے تو اللہ تعالیٰ علم دین کی توفیق نہیں دیتا۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں لا ینال العلم حی ولا مستکبر، کہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے شرمیلا آدمی اور گھمنڈی آدمی۔ شرم اور تکبر، یہ دو چیزیں علم حاصل کرنے نہیں دیتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔